تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم نے مل کر ہم نے کرنا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا جو پوٹینشل ہے، یوتھ کا جو پوٹینشل ہے، اس کو ہم پوری طرح ہم بروئے کار لائیں گے۔ ڈیفالٹ الحمدللہ ایورٹ ہوا۔ 16 مہینے کی جو میری حکومت تھی، ہماری حکومت تھی، میں نے پہلے بھی کہا، آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے روز قیامت پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا، تو میں یہ کہوں گا کہ 16 ماہ کے مشکل ترین حالات کے باوجود ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، اور یہی وجہ ہے کہ جب انٹرم گورنمنٹ آئی تو وہ ہمارا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہو چکا تھا، اور انٹرم گورنمنٹ میں بھی ایک نسبتاً ایک اسٹیبلٹی رہی، اور اب انشاءاللہ ہم اس کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ تو میں آج اس تقریب کے حوالے سے اب یہ عرض کروں گا آپ سے کہ ایس آئی ایف سی ایک ادارہ بن چکا ہے، اور یہ ایس آئی ایف سی ہم نے پچھلی یہ 16 ماہ کے مہینے میں اس ادارے کو بنایا، اس کو قانونی شکل دی۔ اس کا واحد مقصد ہے کہ ہم سرخ فیتے کو کاٹ کر ڈیلیز کو اور جو ایک سست روی ہے اس کو ایک طرف کر کے ہم اپنی سرمایہ کاری کو ہم اپنا تیزی سے آگے لے کے جائیں، خلیجی ممالک سے اور دوسرے ممالک سے زراعت میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، مائنز اینڈ منرلز میں، صنعتوں میں، ایکسپورٹ زونز۔ چائنا کے ساتھ الحمدللہ چائنا کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات ہیں، ان کے ساتھ ہم سی پیک کے فیز 2 میں آئیں، اور فیز 2 یہ ہے کہ ہم انڈسٹریل زونز پورے پاکستان میں بنائیں، ڈھابا جی کراچی میں، پنجاب میں، بلوچستان میں اور KPK میں، اور یہ چائنیز کمپنیاں B2B بالکل تیار ہیں، اس کے لیے پوری طرح تیاری ہو رہی ہے۔ اور احسن اقبال صاحب کی خدمت میں نے گزارش کی کہ اس کے اوپر پوری محنت کریں، اور انشاءاللہ جب چین یہ جائیں گے، جب ہماری ان سے میٹنگز ہوں گی، تو ہم سی پیک کو فیز 2 جو ہے اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ جو ایکسپورٹر جو ہیں ان کو آتے ہی میں نے جو ان کے اوور ڈیوز تھے 65 ارب روپے کے ریفنڈز وہ جاری ہو گئے۔ میں لطیف انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں، میاں منشا صاحب یہاں پر تشریف فرما، ان کے بھانجے آئے ہوئے تھے ایک میٹنگ میں، تو یہ ہمارے جو ریفنڈز ہیں ان کو آرڈر دیے ہوئے کوئی 3 دن گزرے تھے، تو میں نے کہا کہ آپ کو ریفنڈ مل گیا ہے؟ کہنے کا کہ وزیر اعظم ابھی مجھے فون نہیں آیا۔ تو یہ بیٹھے ہوئے تھے چیئرمین FBR، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے تو اپنا ریفنڈ بالکل دے دیے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر میاں صاحب ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ تو انہوں نے کہا پتہ نہیں، ویسے آ جائے گا۔ وہ دبے لفظوں میں بات کر رہے تھے کہ شاید اگر مٹھی گرم کسی کی نہیں ہوئی یا کیا اور معاملہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اب 65 ارب روپیہ اب ان کو پہنچ چکا ہے۔ یہ میرا خیال میں اس کو اب ہم نے روٹین بنانا ہے، اس میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی چیئرمین صاحب۔ اور میری آپ سے بھی آپ کی خدمت میں گزارش جناب وزیر خزانہ صاحب کہ اس میں اب کوئی تاخیر نہیں ہوگی، یہ کوئی بہانہ نہیں ہوگا، ریفنڈز ٹائم پر ملیں گے، اور اس میں آپ فنانس منسٹر صاحب کو یہ نہیں کہیں گے جناب ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں، ابھی آپ اپنے یہ اس کو دکھا لیں۔ دس ول ناٹ ہیپن ناؤ۔ از اٹ اے کمٹمنٹ؟ اونچی بات کریں نا، ادھر منہ کر کے بات کریں مہربانی کر کے۔ اب تالیاں بجا دیں جی، انہوں نے کہا کہ کمٹمنٹ نہ ہو۔ جو لاس میکنگ جو ہمارے ادارے ہیں اندازہ کیجئے، اس کی طرف ہم بڑی تیزی سے جا رہے ہیں۔ ایئرپورٹس کو ہم آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں، PI کو ہم پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے ہماری کل بھی میری میٹنگز ہوئی، آلموسٹ ڈیلی ان ون وے اور دی ادر میٹنگ ہوتی، تاکہ یہ خزانہ کہاں سے بھرے گا؟ پیچھے جو ہولز ہیں، جو سوراخ ہیں، چاہے وہ سرکولر ڈیٹ کا ہے، آپ کا بجلی کا یا گیس کا یا پیٹرولیم کا، چاہے آپ کے جو SOEs جو ہیں جو سال کے کئی سو ارب روپے ان کا لاس ہے، چاہے آپ کی بجلی چوری ہے اور دوسرے میں نے آپ کو گنوائے، جب تک یہ سوراخ بند نہیں ہوں گے آپ کس طرح آپ تصور کر لیں گے جناب ہمارا خزانہ جو ہے وہ بھرنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے مہربانی کر کے یہ ہے وہ اسپرٹ جس کے لیے میں نے آپ کو آج زحمت دی کہ پوری قوم دیکھے کہ یہ ہماری قوم کے عظیم ایمبیسڈرز ہیں، عظیم معمار ہیں، ان کو فالو کریں گے تو پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھتا جائے گا اور پاکستان ضرور ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ اب میں چاہتا ہوں
کہ کچھ یہاں پر میں ایک اور بات بھی میں چاہوں گا کرنا، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے اچھے جو ٹیکس کلیکٹرز ہیں وہ بھی ہمارے ہیروز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی محنت کے بغیر جو کچھ ابھی تک جو اچھا کام ہو رہا ہے تو یہ انہیں دولت ہے۔ لہٰذا مجھے اس حوالے سے وزیر خزانہ کو، چیئرمین ایف بی آر کو، ان کی پوری ٹیم کو جو اچھی کارکردگی کرتے ہیں، میں بڑا ذرا احتیاط سے کام لے رہا ہوں، جو اچھی کارکردگی کرتے ہیں وہ ہمارے ہیروز ہیں، اور بہت جلد ہم تقریب کریں گے جہاں پر ان سب کو ہم پبلک ریکگنیشن دیں گے انشاءاللہ۔ پوری قوم دیکھے گی کہ وہ بھی انہوں نے بڑا شاندار کام کیا ہے، اور ان کو بھی ہم اسی طرح کے ایوارڈز اور میڈلز دیں گے، اور باقی جو بلیک ورلڈ ہے ان کی پریڈ ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اینڈ دیر ول بی نو کمپرومائز آن دیٹ ایٹ آل۔ تو آج میں جو کیٹیگریز ہیں ہماری جن کو آج یہ ایوارڈز ملے ہیں، جو ٹاپ آف دا لائن ہیں، مثال کے طور پر میاں منشا صاحب نے اگر 26 ارب روپے کا ٹیکس دیا ہے تو یہ ٹیکس نمبر 1 ٹیکس پیئرز ہیں، ایم آئی رائٹ چیئرمین صاحب؟ 26 بلین دیا ہے انہوں نے ٹیکس۔ میرے پاس ہے، آئی تھنک میں نے حساب تو پورا کیا ہوا ہے۔ یہ جی میاں محمد منشا، چیئرمین مسلک کمرشل بینک لمیٹڈ، ہائیسٹ ٹیکس پیئر انکم ٹیکس، 26 ارب روپے کا ٹیکس انہوں نے پے کیا ہے انہوں نے، اور اسی طرح درجہ بدرجہ اور شہزاد اصغر علی جو سی او ہیں سٹائل ٹیکسٹائل کے، انہوں نے یہ لیڈنگ ایکسپورٹر ہیں، $522 ملین کی انہوں نے ایکسپورٹ کی ہے۔ اسی طرح جو ہماری جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس میں آصف پیر صاحب ہیں، آصف پیر چیف ایگزیکٹو سسٹم لمیٹڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی، انہوں نے $27 ملین کی ایکسپورٹ کی ہے۔ اسی طریقے سے نوید عامر صاحب ہیں چیف فائنینشیل آفیسر، جنہوں نے اپنا ایوارڈ لیا ایکسپورٹر ود ہائیسٹ گروتھ ان احمد فائن ٹیکسٹائل مل لمیٹڈ، $53 ملین کی انہوں نے ایکسپورٹ کی ہے۔ اسی طریقے سے درجہ بدرجہ یہ لمبی لسٹ ہے، تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن جنہوں نے ان کیٹیگریز میں وہ ٹاپ آف دا لائن ہیں، ان کے بارے میں ابھی کچھ میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، مگر کلیکٹیولی ان تمام ایکسپورٹرز، ٹیکس پیئرز اور جتنے بھی خواتین و حضرات جنہوں نے آج ایوارڈ لیے، ان کو میں یہاں پر اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کو بلو پاسپورٹ دیں گے ان کو، تاکہ بلو پاسپورٹ ان کے پاس ان کے جیب میں ہو اور دنیا میں جہاں جائیں اور وہ عزت کے ساتھ ان کی وہاں پر پذیرائی ہو۔ اس کے علاوہ ایک جو ہماری جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کے لیے پاکستان آنر کارڈ یہ جاری کیا جائے گا، جتنے بھی ہمارے ٹاپ آف دا لائن ٹیکس پیئرز ہیں ان کی عزت افزائی کے لیے اور ان کی باقیوں کو یہ ایک حوصلہ دلانے کے لیے ان کو یہ ہم انشاءاللہ یہ ٹیکس کارڈ جاری کریں گے۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ بلو پاسپورٹ تمام کیٹیگریز کے سب آج جنہوں نے ایوارڈز لیے ان سب کو دیے جائیں گے۔ اسی حد سے جو ہر کیٹیگری میں جو پہلے نمبر پر ہیں، چاہے وہ ٹیکس کی مد میں ہیں یا ایکسپورٹرز ہیں یا آئی ٹی میں ہیں، ان کو آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ ان کو ہم آج درجہ دے رہے ہیں پاکستان کے اعزازی سفیروں کا۔ وہ پاکستان کے اعزازی سفیر ہوں گے دنیا میں وہ جہاں جائیں گے، پاکستانی سفارت خانوں کو باقاعدہ انسٹرکشنز ہوں گی کہ آپ کو وہ وہاں پر جب آپ لینڈ کریں گے آپ کو ملیں گے، جب آپ
ڈپارٹ کریں گے، آپ کو ملیں گے، آپ کی میٹنگز آپ کی پوری طرح وہ کوآرڈینیشن کروائیں گے آپ کی میٹنگز کی، اور یو ول بی آر ویری respected ambassadors, and whenever you visit around the globe، جہاں جہاں ہماری سفارت خانے ہیں، انشاءاللہ آپ کو یہ سفارت خانوں سے بھرپور آپ کو ان کو مدد ملے گی، آپ کی پذیرائی کریں گے، اور ان کو ہم نے یہ قوم نے، آپ کا حق ہے، کوئی آپ کے اوپر یہ مہربانی نہیں کی جا رہی، قوم کو آپ کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ نے پاکستان کے لیے مشکل ترین حالات میں بھی آپ نے پاکستان کے لیے آپ نے بے پناہ خدمات انجام دی ہیں. تو یو ول بی فرام ٹوڈے یو ول بی نون ایز آنریبل ایمبیسڈرز آف پاکستان، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے. انشاءاللہ جو اس دوڑ میں پیچھے ہیں اب وہ کوشش کریں گے کہ چھلانگے لگاتے ہوئے آگے آئیں، اور اس ملک کی ترقی اور خوشحالی میں وہ دن رات وہ اپنا حصہ لیں اور قوم کو عظیم بنائیں، عظیم تر بنائیں. میں آخر میں ان اشعار کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. پاکستان پائندہ باد. آپ ملاحظہ کر رہے تھے اسلام آباد میں وزیراعظم ٹیکس ایکسلنس ایوارڈز کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کی جانب سے ایک ویژن جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے.